بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 2 دن پہلے پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی نے ایک ایسا بیان دیا جس سے دنیا بھر کے اندر ایک بحث چھڑ گئی کہ پاکستان جو کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور جس پارٹی کے ساتھ ان کو آج کا الحاق ہے اس کا نام بھی تحریک انصاف ہے کہ لوگوں کو انصاف دینے والی پارٹی. اور یہ جس طرح سے انہوں نے بیان دیا کہ میں ایک مسجد بنا رہا ہوں جو ترکی کے ڈیزائن کے اوپر ہے، جب میں نے خود بھی دیکھی ہوئی ہے، بلو ماسک جو ہے ترکی کی بہت شاندار ماسک ہے جس کے اندر کرسچنس بھی اپنی عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، اور بھی کوئی جانا چاہے کر سکتا ہے. کیونکہ مسجد جو سی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کیونکہ آپ کو بھی واقعہ یاد ہوگا کہ جب کچھ لوگ کرسچن یا یہود آئے وہاں پہ حضور سے ملنے کے لیے تو ان کی عبادت کا وقت ہوا تو حضور نے ان کو مسجد نبوی میں جگہ دی کہ آپ یہاں نماز ادا کر لیں. یعنی کہ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ رسول خدا نے ان کو اجازت دی. جبکہ پرویز الہی نے اعلان یہ کہا کہ ہم ایک تختی لگا دیں گے جس پہ لکھا ہوگا قادیانی اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. اس پہ میرے ساتھ ہیومن رائٹس کے ایک ہمارے ساتھی ہیں جو ہیومن رائٹس پہ کافی کام کرتے ہیں، سویڈن سے ان کا تعلق ہے، سیاستدان بھی ہیں وہ. انہوں نے کافی کیونکہ وہ ہیومن رائٹس میں انوالو ہیں تو ان کے پاس زیادہ معلومات ہیں، تو میں ان کو لائن پہ لیتا ہوں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. شکریہ چودھری صاحب، ملک صاحب سوری ملک صاحب، یہ میں نے جو انٹرو کیا ہے اس میں نے آپ سے معلومات لیتا ہوں کہ میں تو پروگرام بھی میں نے کیا تھا اور مجھ سے بھی لوگوں نے بہت سی بحث کی کہ یہ تو جو ان کی مسجد ہے وہ جس کو مرضی روک دو. میں نے کہا نہیں، مسجد جو سی ہے وہ خدا کا گھر ہوتا ہے، وہ کسی انڈیویجول کے نہیں ہوتے. میں آج مسجد بنا دیتا ہوں لیکن میں پابندی نہیں لگا سکتا فلاں آ سکتا ہے فلاں نہیں آ سکتا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ صدیقی صاحب شکریہ بہت بہت. یہ ایک آپ نے ایسے موضوع پہ بات کی ہے جو اس وقت انٹرنیشنلی یہ ان باتوں کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. مسجد ہے اور گرجا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کے متعلق باتیں ہوتی ہیں. تو ہم جب مسجد کی بات کرتے ہیں تو مسجد کا یہ مطلب ہے کہ خدا کا گھر ہے. اور دنیا میں ہر ملک میں اپنا پاکستان میں تو عجیب یہ واقعہ ہوا ہے جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ان وزراء اور سیاستدانوں کو کیا ہو گیا. انہوں نے مذہب کے یہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں. یہاں باہر کے ملکوں میں دیکھیں اپنے پارلیمنٹ سے اور بعض ایسی فری تفریح جگہ ہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا بنائی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی آتا ہے، اپنے ہر مسلک کا آدمی آتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے اور اپنا اپنا رستہ لے لیتے ہیں. کسی میں کوئی پابندی نہیں ہے، کسی پہ سختی نہیں ہے. اور یہ جو چند دن ہوئے ہیں یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے چیف منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ وہ بلو ماسک بنائیں گے اور اس میں یہ چیز کریں گے. ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے بلو ماسک کی ہسٹری کیا ہے. ابھی چند عرصہ ہوا ہے کہ وہاں کافی یہ کنفلکٹ ہوا تھا، مسجد کا بڑی بات ہوئی تھی، تو جس میں وہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہاں ہر چیز اپنا جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں وہ بھی اپنی عبادت کریں، مسلمان بھی اپنی عبادت کریں، سب آئیں جائیں گے اپنا وہاں. لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ یہ مسجد بنائیں گے اور اس کے اوپر تختی لگائیں گے. دیکھیں یہ کیسے اپنا ایک دنیا کو سگنل دے رہے ہیں کہ یہاں ان ممالک میں ہم مسجد کی بات کرتے ہیں، گرجا ہیں، سب کچھ ہیں. یہاں اپنے بعض ایسی جگہ ہیں جہاں چرچز ہیں. مسلمان یو ایس اے میں دیکھیں چرچز ہیں، اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ عیسائی بھی اپنی عبادت کرتے ہیں. اب خدا کا گھر ہے، انہوں نے تو مذہب کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں. باقاعدہ جمعے کے دن، فرائیڈے کے دن جو سے ہیں وہ جگہ کو خالی کرتے ہیں اور صاف کر کے دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ آپ نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ گرجے کی شکل میں آ جاتے ہیں. اور دیکھیں ان کو فخر ہے. اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نے محبت اور پیار ہر ایک کو سہولت دی تھی. اور یہ تو ہر کسی سے اس کی اپنا جو تمام جو بنیادی حقوق ہیں وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں صدیقی صاحب، انہوں نے
दूसरी बात जो कर दी है कि ये फैसला अनाउंस किया है कि हमने कहा है कि सियासतदानों ने फैसला किया है कि वो जो अहमद कादियानी है वो मिनॉरिटी में है, वो अपना अकलियत है। ये किस तरह हो सकता है कि सियासतदान फैसला करे? ये तो खुदा का, बंदे का और खुदा का आपस में रिश्ता है। खुदा ताला ने फैसला करना है, बाद में जब आखिरत आएगी तो अल्लाह ताला फैसला करना है कि कौन मुसलमान था या कौन दूसरा था या कौन अच्छा था कौन बुरा था। ये किस तरह से फैसला कर सकते हैं? जब एक आदमी कह रहा है मैं मुसलमान हूं तो ये उसका हक है, लेकिन ये यहाँ वाज़िया ऐलान कर रहे हैं कि हम सियासतदानों ने ये मोहर लगा दी है कि तुम अपना मुसलमान हो, तुम गैर मुस्लिम हो, तुम अकलियत में हो, ये चीजें। फिर उससे आगे और भी बात कर रहे हैं कि खुदा ताला की खुदाई को अपने हाथ में ले रहे हैं। कैसे फिरौन से बढ़ गए हैं कि ये बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ रहना है तो हमारी बात मानो, वरना यहाँ से चले जाओ। कि जिस तरह ये जमीन जो है इसके ये अपना ठेकेदार हो गए हैं कि ये जमीन इनकी है, ये खुदा की जमीन है, खुदा ताला ने ये जमीन बनाई मलिक है। साहब पर एक उन्होंने वो बेहुरमती की, उन्होंने कहा जिस तरह से क्रिश्चियन और हिंदू रहते हैं उस तरह से रहना है तो रहो, यानी कि उनके साथ जो ये बुरा सलूक करते हैं वो हम सबको पता है। उनके उनके हद तक हमें सलूक करते हैं क्रिश्चियंस और हिंदू के साथ पाकिस्तान में, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उस तरह से रहो। यानी कि आप बिल्कुल, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता क्योंकि हद तक होती है किसी की, ये उस दर्जे पे लाना चाहते हैं हर एक को। और कब अहमदियों ने कहा है कि हमें तुमको सहूलत दो, कभी किसी ने मांगा इनसे? सिद्दीकी साहब ये देखिए, ये तो ना आप इस पे रोशनी डालें ना मैं रोशनी, वो खुद कह रहे हैं कि जो सलूक हम जिस तरह हिंदुओं और ईसाइयों से करते हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने डिफरेंस रखा हुआ है। हालांकि तमाम पाकिस्तानी, ऑल सिटीजन, दे हैव द इक्वल राइट्स, सिटीजन राइट्स हैं उनके पास है। तो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि हिंदू और ईसाई और अब कादियानी की बात कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला इनका हाफिज़ नासर है, ये किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। हम यहाँ बाहर मुल्कों में रह के अपना इनसे इन हुकूमतों से लड़ रहे हैं कि आप जो हैं ये गलत तरीके की चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी नेशनलिस्ट फाशिस्ट किस्म की हुकूमतें आ रही हैं। इटली में देखें क्या हुआ है, मेरे अपने मुल्क स्वीडन में देखें कि यहाँ नेशनलिस्ट आ गए हैं, अपना पोलैंड में नेशनलिस्ट आ गए हैं, वो सारे इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और यहाँ ये लोग पाकिस्तान में ये भी बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर अपना नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस तरह यहाँ यूरोपियन नेशनलिस्ट पार्टियां हो रही हैं। इन्होंने मजहब के ठेकेदार बन के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल देखिए मलिक साहब, बात ये है कि इन लोगों ने दूसरे लोगों को मौका दिया है कि वो मुसलमानों के साथ दुनिया में जुल्म करें। आप अपने हमसाया मुल्क में पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान में देख लें, हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म था बिल्कुल। हमने इंदिरा गांधी तक के दौर में भी देखा कि हुकूमत इस मामले में नहीं बोलती थी। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, जब शिवसेना वाले परवाए हैं, तो वो वही सलूक करते हैं जो पाकिस्तान में मिनॉरिटी के साथ हो रहा है, वही अब हिंदू वहाँ मिनॉरिटी के साथ कर रहे हैं। तो ये तो इस तरह चलेगा। फिर आप देखें फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में भी ये हुआ कि प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि हम कार्टून लगाएंगे दफ्तरों में। सिद्दीकी साहब, इन्हीं चीज़ों पे अगर आप इंडियन प्रोपोगंडा देखें तो इंडियंस ये बाकायदा ये लिख रहे हैं, उनके टीवी चैनल्स, उनकी अखबारें ये शायद सुर्खियों के साथ लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में ये क्या मज़हब के नाम पर ये क्या खेल खेला जा रहा है, कि ये मज़हब के नाम पर ये किस तरह दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ मिनॉरिटी बना कर उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अभी चंद दिन हुए वही जब था कि पाकिस्तान में तो अब खुले आम ये बात की जा रही है कि आपको बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है क्योंकि आपका मज़हब ये है, आपको जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि आपका मज़हब ये है। तो यहाँ तो वज़ीर आज़म से लेके तो नीचे तबके तक जो है वो मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन्होंने बाकी जो कसर रह गई थी, अब इन्होंने मस्जिद का नाम लेके भी कह दिया कि यहाँ हम जो फैसला करेंगे किसने यहाँ इस मस्जिद में एंटर होना, आके इबादत करनी है कि नहीं करनी। ये तो अब आपके सामने है, खुद मान रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा तो किसी ने क्या करना है, ये खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम यहाँ हमारे इस जगह पे ये फैसला होगा जो हम सियासतदान करेंगे। कमाल है वैसे ये। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं कि जो अहमदियों के साथ सलूक हो रहा है वो बिल्कुल जो से है, बल्कि वो जो कहना कि हिंदू और क्रिश्चियन साथ जो हो रहा है उससे बदतर हो रहा है कि अहमदियों को के बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिल रहा है, अहमदियों को कहीं पे भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ना फौज में ना सिविल इदारों में, कहीं पे जॉब्स नहीं मिल रही हैं। बाकायदा उन्होंने
ان کو بلیک لسٹ کر دیا ہر طرف سے. صدیقی صاحب اس یہ جو آپ نے یہ بات کیا ہے اس سلسلے میں آپ کے علم میں یہ بات بتا دوں کہ انٹرنیشنل جو اسپیشل رپورٹرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, انہوں نے چند ماہ پہلے سب نے اکٹھے مل کے یہ فیصلہ کیا, یہ بات کی کہ واحد اس وقت دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جو مذہب کے نام پر اس طریقے سے سختیاں کر رہا ہے, جنہوں نے قانون بنائے گئے ہیں. صرف اور صرف دنیا میں اس وقت جو فریڈم آف ریلیجن اور بلیف کی بات ہے, صرف کا اپنا احمدی جماعت کے اوپر سرکاری طور پر پابندیاں لگی ہیں. دنیا میں کسی اور ملک پہ سرکاری طور پر مذہب کے نام پر پابندیاں نہیں ہیں, وہ صرف اور صرف پاکستان میں ہے. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا اوپن جو اپنا ایک کیا کہتے ہیں انہوں نے نئی تاریخ جو ہے وہ اس چیز کو اپنا لکھا ہے کہ اس وقت جو فریڈم آف ریلیجن اور بلیف کے اوپر جو سب سے زیادہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے وہ احمدیز کی, اینڈ دیٹ از بائی اسٹیٹ. اور ابھی دیکھیں باری باری انہوں نے شروع کر آپ دیا. یہ دیکھیں کہ احمدی مسجد کے باہر, احمدی مسجد جو عبادت گاہ ہے اس کے باہر یہ تختیاں حکومت پنجاب لگا رہی ہے جگہ جگہ. یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ لگائی گئی ہیں کہ تاکہ لوگوں کو غلطی سے کہیں اس مسجد میں داخل ہو کے نماز نہ پڑھ لیں, تو یہ تختی لگائی ہے جگہ جگہ, اور وہ لگا رہے ہیں اس وقت احمدی مسجد کے باہر. یہ دیکھیں یہ تو بالکل وہی چیز ہے کہ جس طرح چند دن ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے متعلق سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کیا گیا کہ مجھے کوئی جو جنونی ہے وہ آ کے میرے پہ حملہ کرے یا میری جان کو خطرہ ہے, تو یہ خود لگوا رہے ہیں کہ یہاں یہ لکھ کے رکھ رہے ہیں کہ یہاں احمدی ہیں, یہاں قادیانی ہیں, ان پہ حملہ کرو, یہ یہاں ہے. یہ تو ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, ان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے یہ تو اوپن حکومت پاکستان یہ کام کر رہی ہے. یہ خالی عبادت گاہ والی بات نہیں ہے, یہ وہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ لوگ رہتے ہیں, یہاں یہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں, یہ ان کی عبادت گاہ ہے, آپ یہاں جو مرضی کر سکتے ہیں. یہ تو بالکل ایک حیران کن بات ہے جو پاکستان کی حکومت کر رہی ہے. جی ہاں, یہ پاکستان کی حکومت تو نہیں بھی کر رہی, یہ جو ہو رہا ہے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے جہاں عمران خان صاحب کی حکومت ہے انصاف پہ مبنی, یہ وہاں پہ قوانین بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم ڈفرینشیٹ تو نہیں کر سکتے نا کہ صوبے میں ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, تو پاکستان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ پاکستان نے آئین بنایا ہوا ہے اس طرح سے. اگر یہ سارا پاکستان نہیں کرا تو ریاست کو اس کے اندر آنا چاہیے, ریاست کو یہ چیزیں منع کرنی چاہیے, لیکن سب نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں. تو اسی لیے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی حکومت کر رہی ہے, جو ان کے علم میں ساری باتیں ہیں. یہ مجھے ملک صاحب بتائیں کہ ہیومن رائٹس والے کیا کہتے ہیں, جو کیونکہ آپ کا بہت زیادہ تعلق ہے ہیومن رائٹس کے اندر, آپ کافی کام کرتے رہے ہیں, ملتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کی. جی وہ تو ہیومن رائٹس والے موجود ہیں. جی ہیومن رائٹس والے نے تو میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے تو اسپیشل اس کے اوپر بڑے اپنا جو ریسنٹلی منسٹریل کانفرنس ہوئی ہے لنڈن میں, اس میں سب نے ان کو کنڈیم کیا کہ پاکستان میں یہ جو احمدیوں کے ساتھ اور کرسچنس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ بڑی ظالمانہ قسم کی ہے, اور اسے فوری طور پر ختم کیا جائے. ابھی تو دیکھیں اپنا یورپین پارلیمنٹ میں جو اپنا قراردادیں لائی جا رہی ہیں کہ سینکشنز کی جائیں, یہ لگائی جائیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. انہوں نے تو وہ سختی پر سختی کرتے جا رہے ہیں, لیکن ان سیاستدانوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی محبت پیار نہیں, یہ تو صرف اپنی کرسی کے لیے اپنا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ میں لائن پہ لوں گا, آپ سے مزید معلومات ہوں گے. آپ کا ٹائم دینے کا لیکن آخری بات صدیقی صاحب ہمارا یہی ہے کہ ایز اے اوورسیز پاکستانی ہماری یہی خواہش ہے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان یہ سیاستدان عقل کے ناخن لیں تو اور پاکستان میں محبت اور پیار کی فضا کریں, ایسے حالات پیدا نہ کریں جس سے باہر کی حکومتوں کو اور انڈیا کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ملک نسیم صاحب کو سنا, یہ سویڈن میں ہوتے ہیں اس وقت, یو ایس میں تھے, اپنے دورے پہ تھے جو ہیومن رائٹس کے سلسلے میں. بات یہ جو مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا پاکستان کے بنانے میں ان کے آباء و اجداد کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. صرف اور صرف لگتا ہے ایسا ہے کہ اسلام کو اور پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے یہ خاص اسکیم ہے جس کے تحت یہ لوگ پرویز الہی ہو یا عمران خان ہو یا یہ حکومتیں ہوں, یہ کس پروپیگنڈے پہ کام کر رہے ہیں. آئندہ آپ سے بات کریں گے کہ یہ
یہ صرف اور صرف پاکستان کو تنہا کر رہے ہیں دنیا کے اندر، تاکہ پاکستان کی جتنی بھی بدنامی ہو سکے وہ اپنی حکومت لینے کے لیے حکومت کو بدنام کر رہے ہیں، لیکن اس سے اسلام اور پاکستان دونوں بدنام ہو رہے ہیں۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔